السلام علیکم لسنرز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے زندگی ایک رہ گزر۔ یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ مہر النساء نے لڑکے والوں کے سامنے سلمیٰ کی شرط رکھ دی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ زبیر کی والدہ فوراً سے وہ شرط مان بھی گئیں۔ تو پھر سلمیٰ کا اعتراض بھی ختم ہو گیا اور ان کی شادی طے ہو گئی۔ بیوہ عورت کا گھر تھا، بیٹے کا سہارا بھی تو نام کا تھا۔ بہن بھائی جو ہو سکتا تھا مدد کر دیا کرتے تھے۔ سو حقیقت میں شادی کی تیاری کے سلسلے میں جو بھی کرنا تھا خود سلمیٰ کو ہی کرنا تھا۔ 100 حسرتیں دل میں تھیں لیکن ان سب کا پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ سو واجبی سی تیاری کے لیے امی کے ساتھ چند بازار کے چکر لگے، لیکن بہت سی خوشیوں اور خواہشوں کو دل میں دبائے واجبی سا ضرورت کا سامان خریدتی رہی۔ دن رات کی محنت کے بعد گھر کی ضروریات، فرحان کی فرمائشوں، امی کی دواؤں اور کچھ بہنوں پر خرچ کر دیتی۔ شادی سے پہلے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کچھ معقول رقم امی اور فرحان کے لیے بھی پڑی رہنے دے۔ وہ مہر النساء کی تو بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ بس بھاگم بھاگی میں دن گزرنے لگے۔ مہندی کی رسم سادگی سے ہوئی۔ سائرہ، الشبہ اور سجاد کو بھی شامل کیا جو مہمانوں کی طرح ہی شامل ہوا۔ مائیوں کا پیلا جوڑا اس کی گوری رنگت پر بہت بھا رہا تھا۔ مہر النساء اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو دلکش مہندی کے ڈیزائنوں سے سجا دیا گیا تو جیسے ہاتھوں کو تو 4 چاند ہی لگ گئے۔ مہر النساء اس کے نصیب بھی خوبصورت ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ آج سلمیٰ کا بہت جی چاہ رہا تھا کہ سجاد بھائی کے گلے لگ کر دل کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رکا نہیں۔ نہ ماتھے پہ پیار دیا، نہ ابو جان کی طرح دلاسا دیا۔ اس نے بھی آنکھوں کا بند توڑ کر باہر آتے آنسوؤں کو روکنے اور چھپانے کی کوشش کی۔ دوسرے روز خاندان کے چند افراد اور بہن بھائیوں سے رخصت کرنے کو تیار تھے۔ بارات آئی۔ اسے اور زبیر کو کھانے کے بعد اکٹھے بٹھایا گیا تو سب سے پہلی بات جو اس کے کانوں سے زبیر کی ٹکرائی وہ یہ تھی، یار کھانا تو ڈھنگ کا دیا ہوتا، ہمارے مہمان تو بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جملہ سلمیٰ کے لیے بہت حیرت کن تھا اور دکھ بھرا تھا۔ وہ کھانا جو اس نے خود بھی کھایا تھا اور بہت مزے کا بھی تھا، لیکن شاید زیادہ لوازمات نہ تھے، اس لیے زبیر کی بات پر اسے حیرت ہونے لگی۔ پھر جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو زبیر کی امی بھی تھوڑا منہ بنائے کھڑی تھی۔ شاید انہیں بھی سادہ کھانا دینا اچھا نہ لگا تھا، بجائے اس کے کہ زبیر اس کی تعریف کرتا، اسے دیکھتا ہی رہ جاتا اور اس کی امی اس کے صدقے واری جاتی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ جو سادگی میں بھی غضب ڈھایا کرتی، آج تو اس کی خوبصورتی کمال کی تھی، لیکن ان کے رویوں نے اسے اسی لمحے کرچی کرچی کر دیا۔ یتیمی کی زندگی گزارنے کے بعد دل میں نئی زندگی کے بہتر ہونے کے خواب سجائے تھے، لیکن پہلے ہی دن اسے اپنا وجود بے وقت سا لگا۔ بہرحال رخصتی ہوئی اور وہ بھیگی آنکھوں اور بے چین دل کے ساتھ زبیر کے گھر میں آ گئی۔ رات میں زبیر نے منہ دکھائی میں اس کے خوبصورت ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی اور صبح ہونے پر کروٹ بدل کر ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ آنکھیں موندے سوتے ہوئے سلمیٰ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زبیر نے اسے بمشکل آنکھیں کھول کر پہلو سے ہلایا۔ اٹھو، امی بلا رہی ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور دروازہ کھولا۔ جہاں زبیر کی امی کھڑی تھیں، سلام دعا کا تبادلہ ہوا اور وہ دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ گھر میں مہمان تھے کیونکہ آج ولیمے کی تقریب تھی۔ سلمیٰ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی اور اتنے میں زبیر بھی اٹھ کر آ گیا۔ زبیر کے ماموں کی بیٹیاں بھی رات میں یہیں رکی تھیں۔ زبیر کی امی نے کہا، دلہن کو اندر لے جاؤ اور تیار کر دو، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ سلمیٰ کو لے کر کمرے میں آ گئیں اور اس کا جوڑا اور زیورات نکالے، اسے سجانے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خوبصورتی کی بے پناہ تعریف کرتی رہیں۔ باتوں ہی باتوں میں سلمیٰ پر زبیر کی امی کا کچھ اچھا تاثر نہ بن سکا۔ ایسا لگا کہ کچھ ایسا تھا جس سے وہ بے خبر تھی، لیکن اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ جب تیار ہو کر مہمانوں کے درمیان آئی تو کل کی طرح آج بھی سب کی نظریں اس پر رک گئیں۔ دن گہما گہمی میں گزر گیا۔ ولیمے کی تقریب میں امی، سائرہ، الشبہ اور باقی رشتہ دار بھی آئے۔ ان کے جانے پر وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ آخر رات ہو گئی۔ رات جب زبیر کمرے میں آیا تو آتے ہی سلمیٰ سے کہنے لگا، سلمیٰ وہ انگوٹھی تو ذرا دینا، امی کو ضرورت ہے۔
सलमा उसकी बात ना समझ सकी और अंगूठी हाथ से उतार कर उसे थमा दी और वो बाहर निकल गया। फिर वापस आया तो थोड़ी देर को सलमा के पहलू में बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी तारीफ करने लगा और साथ ही असल मौजू पर आ गया। सलमा, कुछ हालात ठीक नहीं, वलीमे की तकरीब पर काफ़ी अखराजात आए हैं, बेहतर है कि तुम अपनी सलामी के पैसे दे दो, मैं अम्मी को दे दूँ। सलमा को ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसके कहने पर उलट कर पर्स खाली कर दिया और उसने पैसे गिनकर साइड टेबल पर रख दिए। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने अम्मी को जगाना मुनासिब ना समझा। कहा सुबह पकड़ा दूंगा। अगली सुबह उसे फिर जल्दी जगा दिया। बाहर गई तो ज़ुबैर की अम्मी ने मीठे लफ्ज़ों में उसे घर के तौर तरीके बताना शुरू कर दिए। सलमा बेटा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए घर के काम में दिक्कत होती है। अभी तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, अभी से जल्दी उठने की आदत बना लो तो आसानी रहेगी। उसने जी में हल्का सा सर हिला दिया और घर के कामों में लग गई। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही न चला और छुट्टियां ख़त्म हो गईं। सुबह सवेरे उठी, नाश्ता बनाने, घर की सफाई करने और बर्तन धोने में इतना वक्त लग गया कि बमुश्किल ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचने पर सब ने उसे मुबारकबाद दी, लेकिन किसी को भी इसके चेहरे पर बशाशत नज़र न आई। कई दिन गुजर गए। घर के काम काज में फुर्सत कम मिलती, लेकिन ऑफिस के झमेलों से जब ज़रा वक्त निकलता तो अम्मी की खबर ले लेती। दिल बहुत उदास हो जाता अम्मी और फरहान के अकेलेपन से, लेकिन रोज़ जाना मुमकिन ना होता। आज 15 दिन गुजर चुके थे अम्मी को मिले हुए, सो उसने सोचा आज चक्कर लगा ही लूँ। उसे देखकर मेहरुन्निसा के चेहरे पर खुशी आ गई। वो कुछ देर को बैठी और वापस चली आई। वापसी पर जब घर लेट पहुंची तो ज़ुबैर की अम्मी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई चूल्हे पर हंडिया चढ़ा रही थीं। उसने देर से आने पर माजरत की और कहा अम्मी के लिए दिल उदास था, इसलिए ज़रा भर को वहाँ चली गई। ज़ुबैर की अम्मी को ये बात अच्छी ना लगी। उस वक्त तो कुछ न कहा, मगर जब ज़ुबैर रात में वापस आया तो उससे साफ अल्फाज में कह दिया कि बीवी को बता दो आइंदा पूछे बगैर ना जाए। उसने भी ये बात सलमा से बोल दी। सलमा ने एहतजाजन कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ुबैर ने खामोश करवा दिया।